नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामी और माशरती ज़िंदगी में आप देखें कि निकाह और तलाक़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं, लेकिन जिस तरह दूसरे मज़ाहिब में दूसरे तमाम मामलात में इफ़रात व तफ़रीत पाई जाती है, इस तरह निकाह और तलाक़ के मामले में भी अगर हम दूसरे मज़ाहिब का मुताला करें तो उसमें बड़ी इफ़रात व तफ़रीत है। आप देखें कि ईसाईयत का एक दौर तो वो था कि जिसमें कानूनी और मजहबी तौर पर तलाक़ की इजाज़त ही नहीं थी, और घर के अंदर मर्द और औरत की ज़िंदगी ख़्वाह जहन्नुम ही क्यों ना बन जाए तो मर्द को तलाक़ देने की इजाज़त नहीं थी और ना ही औरत अलग होने के लिए कोई चाराजोई कर सकती थी। इसी तरह से आप देखें कि ईसाईयत में इसी वजह से रहबानियत का भी जो है वो दौर आया, और जो मर्द और औरत सारी ज़िंदगी राहिब या राहिबा बन जाते थे तो वो तारिक दुनिया होकर रहते थे और उनको निकाह करने की जो है वो इजाज़त नहीं होती थी। फिर इसके बाद देखें कि ईसाईयत का दूसरा दौर ये हुआ जो पहले दौर की बिल्कुल ही ज़िद और बड़ा ही शदीद रद्द अमल था, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि सिर्फ मर्द ही को नहीं बल्कि औरत को भी तलाक़ देने का उन्होंने मसावी हक़ जो है वो दे दिया। और फिर ये कि मर्द और औरत का एक दूसरे को तलाक़ देना और दूसरा रफ़ीक़े ज़िंदगी इतना आसान बना दी कि जैसे इंसान कपड़े बदल लेता है तो इसी तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी के साथी को भी जो है वो बदल लेता है। तो ये हम देखते हैं कि ये सारे ही मज़ाहिब में ये इफ़रात व तफ़रीत जो है वो नज़र आती है। इसके बरक्स आप देखें कि इस्लाम दीन फ़ितरत भी है और एक एतदाल का मज़हब है। इस्लाम ना तो तलाक़ पर मुकम्मल पाबंदी आयद करता है कि फ़रीक़ैन का चैन और सुकून जो है तबाह होता रहे तो होता रहे, और मियाँ बीवी एक दूसरे से शदीद नफ़रत करते हों तो करते रहें, घर जो है वो मुसलसल जो है एक जहन्नुम की बना रहे तो बंदा जो है वो तलाक़ ना दे सके। और ना ही वो तलाक़ की खुली छुट्टी भी देता है कि जो शख्स जब चाहे तलाक़ का लफ्ज़ मुँह से निकाल कर औरत से अलहदगी इख्तियार कर ले। एक तरफ तो इस्लाम तलाक़ को सबसे बड़ा गुनाह करार देकर इसकी हौसला शिकनी करता है, और मर्द और औरत पर वो ऐसी अखलाकी और कानूनी पाबंदी आयद करता है कि अगर फ़रीक़ैन में निभाह करने का थोड़ा सा भी अगर जज्बा मौजूद हो तो फ़रीक़ैन तलाक़ के बजाय निकाह के बंधन में बंधे रहने को जो है वो तरजीह दें। लेकिन दूसरी तरफ अगर फ़रीक़ैन यानी मियाँ बीवी में दोनों में नफ़रत और अदावत इस दर्जे तक पहुँच गई हो कि मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी हो, तो इस्लाम मर्द को ही नहीं बल्कि औरत को भी अलहदगी हासिल करने का हक़ देता है। हत्ता कि अगर मर्द अज़ ख़ुद औरत को तलाक़ देने पर तैयार ना हो तो औरत खुला ले सकती है, और शरई अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का हक़ भी उसको जो है वो दिया जा चुका है। तो ये इस्लाम की खूबसूरती है, और इससे फिर हमें ये भी मिलता है कि इस्लाम असल में एहतराम आदमियत का सबसे बड़ा कायल है। यानी इस्लाम में इंसानियत की जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वो किसी और मज़हब में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को जो है वो इज़्ज़त अता फ़रमाई है। और इस सूरत हाल के हवाले से आप देखें कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात की चूँकि नौइयत बहुत ही अलग होती है और बड़ी नाजुक और हसास भी होती है, और मियाँ बीवी की में से किसी की एक ज़बान से निकली हुई मामूली सी बात भी जो है वो दूसरे फ़रीक़ के लिए बड़ी ही ज़िल्लत और रुसवाई का बाइस भी बन सकती है, बल्कि उसका मुस्तक़बिल भी जो है वो दाव पे जो है वो लग सकता है। इसी वजह से तलाक़ देते वक्त अल्लाह ताला ने मर्दों को बार बार ये हिदायत फरमाई है कि फ़अम्सिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़िन वला तुमसिकूहुन्ना दिरारन लितअतदू, कि इसमें सूरह बकरा की आयत नंबर ये 231 है कि जिसमें तलाक़ के हवाले से अल्लाह ताला ये रहनुमाई देते हैं कि या तो भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो, महज सताने के लिए उन्हें ना रोको कि उन पर जो है वो ज़्यादती की जा सको। तो इसका मतलब ये है कि अगर बीवी से रुजू का फ़ैसला कर लिया जाए तो इसके साथ आइंदा जो है एक बंदे को हुस्न माशरे के साथ ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, उसके हुकूक़ अदा करने चाहिए, उसे इज़्ज़त के साथ घर के अंदर जो है बसाना चाहिए, ताकि उसे ये एहसास ना हो
کہ اس کو محض ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جو ہے وہ روکا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی صورتحال نہ بنے تو پھر مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شریفانہ طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ اور پھر دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں جیسے یہی معاملہ خلا میں بھی ہے کہ اگر کوئی عورت خلا لینے کے لیے عدالت میں جاتی ہے تو عدالت کو بھی اس بات کا اطمینان حاصل کرنے کا اختیار ہے کہ واقعی عورت کو مرد کے ساتھ اتنی شدید نفرت ہے کہ دونوں اکٹھے اگر رہے تو حدود اللہ کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر عدالت جو ہے، لیکن عدالت اس مدت میں بھی پابند ہے کہ عورت کے ساتھ کسی بھی غلط طریقے سے پیش نہ آئے اور اچھے طریقے سے ان کے جو ہے ایک دوسرے کی معاملات کو سمجھے اور ایک دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالنے پر جو ہے وہ مجبور نہ کرے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے اور اس سے عورت ذات کی اہمیت بھی ملتی ہے اور ہمیں طلاق اور خلا کے حوالے سے بہت ہی بہترین رہنمائی بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے خلا کے لیے اپنا مقدمہ پیش کیا اور بتایا کہ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے۔ حضرت عمر نے عورت کو نصیحت کی اور کہا کہ تم شوہر کے ساتھ ہی رہو، لیکن عورت نے اسے قبول نہ کیا۔ تو پھر آپ نے اسے کوڑا کرکٹ سے بھری ہوئی کوٹری میں بند کر دیا اور ایک رات قید رکھنے کے بعد نکالا اور پوچھا کہ بتاؤ رات کیسی گزری؟ عورت نے کہا کہ اللہ کی قسم، شوہر کے ہاں جانے کے بعد اتنی اچھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی جتنی آج رات مجھے آئی۔ تو یہ سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اپنی بیوی کو الگ کر دے۔ یہ ابن کثیر نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے یہ واقعہ جو ہے بتایا ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے تمام معاملات میں جن میں اختلافات کی یہ کیفیت بن جائے تو ایک فریق کو حسن معاشرت کی یہ تعلیم جو دے رہا ہے، یہ احترام آدمیت کی سبحان اللہ ایک بہترین اور بے نظیر مثال ہے جو صرف اسلام ہی میں ملتی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ہمیں طلاق کے معاملے میں جو ساری چیزیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہمیں طے کرنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بلا شبہ طلاق دینا حلال ہے، لیکن یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، کہ حلال میں بھی سب سے جو بری چیز ہے وہ طلاق ہی ہے۔ یعنی اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان صبر و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارے۔ اب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ طلاق میں کہ اس اہمیت کے پیش نظر بہت سے سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ آخر طلاق کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے اور کس طرح کے الفاظ کے ساتھ جو ہے طلاق دی جائے تو وہ طلاق جو ہے وہ ضرور ہی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو واضح جو ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اور اب ہر حدیث کی کتب کی شروع میں یہ حدیث درج ہوتی ہے جسے بخاری نے جو ہے وہ روایت کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو پھر بیعینی ہی یہی صورت پھر طلاق کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ الفاظ جن میں طلاق کی نیت ہو اس کو ادا کرنے سے ہی طلاق واقع ہوگی، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو پھر طلاق جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ اور اس میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو اس میں ہمیں ملتی ہے، مالک نے جو ہے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عراق سے کسی آدمی نے خط لکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ تیری رسی تیری کوہان پر۔ تو حضرت عمر نے حاکم عراق کو لکھا کہ اس شخص سے کہو کہ حج کے دوران مجھے مکہ میں ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص ان سے ملا اور سلام کیا۔ حضرت عمر نے اس سے دریافت کیا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی شخص ہوں جسے آپ نے مکہ میں ملنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں رب کعبہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب تو نے وہ کلمات ادا کیے تھے تو تمہاری نیت کیا تھی؟ آدمی نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ کسی دوسری جگہ مجھ سے قسم لیتے تو میں سچی بات نہ کہتا،
لیکن یہاں میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت میری نیت طلاق کی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تیری نیت تھی وہی ہو گیا۔ یعنی طلاق کے الفاظ اگر طلاق طلاق نہ کہے جائیں اور اس طرح کے الفاظ بولے جائیں کہ جس سے دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ اس کو فارغ کیا جا رہا ہے، تو اگر اس کی نیت طلاق دینے کی تھی تو پھر وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بولنا چاہیے اور اپنی نیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ہمیں سنت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کی نیت نہ ہو تو زبردستی دلائی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے ظلم و ستم بھی روا ہوتے ہیں کہ لوگ خود بھی دباؤ ڈال کر اور زبردستی جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان ناچاتی کے فیصلے جو ہیں کرواتے ہیں۔ اور اس حوالے سے دیکھیں کہ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا، بھول اور جبر کی حالت میں کیا ہوا کام جو ہے وہ معاف فرما دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے کی نیت نہ ہو اور اس کو زبردستی کہا جائے کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ تو وہ طلاق واقع ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔